اب تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ کیا لمحات تھے وہ کہ ڈاکٹر حمدانی لینے والے آ گئے ہیں، میرے کلمے کے گواہ بن جاؤ۔ کلمہ پڑھا، جان جان افری کے حوالے کر دی۔ تشریف لاتے ہیں سالار امت فضیلت الشیخ غازی اسلام محترم جناب مولانا حافظ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے انداز بیان میں ابو محمد مکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ بھائی خاموش ہو جائیں، انشاءاللہ خاموشی سے اگر آپ بات سنیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آج کا عظیم الشان پروگرام بزم وداع جو منعقد کر رہے ہیں امیر صاحب حافظ رضوان بھائی اور ان کے رفقاء، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ نے مکی صاحب کا انداز اپنانا ہے۔ میں نے کہا امیر صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جیسے تیسے کر کے آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ضرور انشاءاللہ۔ بھائی ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہنسنا مسکرانا اس نے ہی تباہیاں پیدا کی۔ پاکستان کو بگاڑنے والی سب سے بڑی وجہ چیزیں یہ ہیں، یہ جو زمین و آسمان کے کلادے ملا دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں ایسے؟ ہم تو دین کے داعی ہیں۔ بھائی خاموش رہے، انشاءاللہ آواز آئے گی۔ ہم تو دین کے داعی ہیں، دین کے ادنا طالب علم ہیں۔ سیدھا سا کہو فلاں اللہ کا بندہ آ رہا ہے، فکر کی بات نہیں ہے۔ جو پیغام اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے علماء وہ پیغام پہنچا کے ہی جاتے ہیں۔ یہ ساتھیوں نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تھوڑا سائڈ پہ لے گئے تو آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ کی قسم، یہ جو سیکٹری حضرات زمین و آسمان سے کلادے مانگ لیتے ہیں، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، یہ شور و شغب، یہ کہاں جائز ہے؟ واللہ اللہ کے ہاں یہ مستحسن عمل نہیں ہے۔ سیدھی طرح کہو فلاں اللہ کا بندہ آ رہا ہے، جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ نے سکھایا ہے وہ بیان کرے، سبق سکھائے۔ یہ نعرے انہوں نے برباد کیا ہے پاکستان کو۔ ادھر عورت کھڑی ہوتی ہے پنجاب کی، وہ کہتی ہے بادے نعرے وہ جنگے، اور سندھ میں ایک بلنگڑا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ابے دا پاکستان ہے۔ نہیں، پاکستان نظریہ پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کی بنیاد پہ ملنے والا پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو محمد علی جناح نے لگایا۔ محمد علی جناح میں مانتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی سیاستدان ہے تو محمد علی جناح ہے۔ the biggest politic in the world محمد علی جناح، کیونکہ ہندو گاندھی نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے، امریکہ نہیں چاہتا تھا پاکستان بنے، لیکن وہ دبلا سا پتلا سا لمبے قد کا بندہ کھڑا ہوا، اللہ نے چاہا، اس نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ کا، اور پاکستان بنا۔ جس طرح امریکہ آج نہیں چاہتا فلسطین آزاد ہو، یہ ٹرمپ بے ایمان، اس کا یہ نعرہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کو میں جہنم بنا دوں گا۔ اس کو بتاؤ اب کیا خاک چھانی ہے تو نے، کیا دھکے کھا رہا ہے؟ پچھلے 5-6 دنوں سے تیرا وہ لاس اینجلس جہنم بنا پھرتا ہے۔ ہالی ووڈز کے اداکار
نے جہنم بنا دیا. 2 ہفتے پہلے اس نے کہا، 1 ہفتہ پہلے کہ میں وسطیٰ کو، فلسطین کو جہنم بنا دوں گا. اللہ نے بنا کے دکھا دیا لاس اینجلس کو. اور میرے بھائیو، ہم نے نظریے کو زندہ کرنا ہے، نظریے کو اجاگر کرنا ہے. ہمیں پاکستان نہیں جاتا چاہیے ابا کے نعرے وجن کے میرے ابدا پاکستان. ہمیں پاکستان چاہیے لا الہ الا اللہ کا پاکستان. اور یہودی بے ایمان تو چاہتا ہے کہ ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کی تربیت خراب کرو، ان سے بچا کچا اسلام نکالو. ان کو وہ مائیں نہیں چاہیے جو اماں اور ابا کہیں، وہ بیٹے نہیں چاہیے، مامز ڈیڈ کہنے والے کارنرز یہ چاہیے ان کو. ان کو پتہ ہے جب تک ان کی ماں پڑ گئی، ان کی بہن پڑ گئی، مائیں جب اسلام پڑ گئی تو پاکستان تو پھر بھی بچ جائے گا. ان کو وہ مائیں نہیں چاہیے جو بچے کو سلائے گئے حسبی ربی جل اللہ. ان کو وہ مائیں نہیں چاہیے. آج تو ماں بھی کہتی ہے نوکرانی کو کہ اس کے کالج کا کچھ کر لو، اس کو کچھ باہر سے لا کے کھلا دو، میرا ایپیسوڈ چل رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، واللہ رونے کی بات ہے. سمجھاؤ اپنی ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو. ہم نے پاکستان کو بنایا تھا ہمارے آباء و اجداد نے، اسلاف نے، علماء نے. اچھا بھائی، مجھے پوچھتے ہیں تسی سیاست وچ کیوں آئے؟ میں نے کہا یہ عالم دین سیاست میں نہیں آئے گا، یہ محدث سیاست میں نہیں آئے گا، یہ قاری سیاست میں نہیں آئے گا. پھر سیاست میں جو IMF کی غلامیاں آئیں گی، امریکہ کے سامنے جو سجدے آئیں گے، وہ کنجر خانہ آئے گا، اس کو تم بھگتو گے. جب تک لا الہ الا اللہ کی، اسلام کی تعلیمات ہماری سیاست میں رہیں گی، ہمارا ملک بچ جائے گا، ہمارا ملک قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر